إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے. تھوڑی سی آواز زیادہ کر دیں. آج کی اس مجلس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ذات گرامی کے متعلق زندگی کے کچھ پہلوؤں کا تذکرہ کرنا ہے، جس میں ہمارے لیے ایک ماں کا تعارف بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایک میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کا بھی نمونہ ہے، اور اہل ایمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہلیہ، ان کی کیا عظمت، کیا شان اور رفعت ہے، اور بھی بہت سی باتیں مقصود ہیں انشاءاللہ الرحمن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں وفات پاتی. چند ایام کچھ وقت گزرتا ہے، اب تنہا تھے، گھر میں بیٹیاں تھیں، تو ایسی کیفیت میں سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ، وہ نبی الاسلام سے عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک غم خار اہلیہ کی ضرورت ہے؟ فرمایا ہاں، وہ گھر کا نظام بھی ہے اور رفیقہ حیات اس کی بھی احتیاج ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے لیے 2 رشتے، ایک بیوہ ہے اور ایک کمواری ہے. بیوہ کون سی ہے؟ عرض کیا کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، اور کمواری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جس نے وقت سب سے بہتر بتایا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں کی جانب جو ہے وہ پیغام لے کے جائیں نکاح کا. تو سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئیں اور جا کر سیدہ کی والدہ سے ملی، ام رومان، اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے. پوچھا جی وہ کیا بات؟ کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام لے کے آئی ہوں. سیدہ ام رومان
رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ خولہ آپ ابھی ٹھہر جاؤ، کچھ دیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آنے والے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر کے اہم معاملات ہوں، رفیقہ حیات کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ جب تک گھر کا سربراہ نہ آئے فیصلہ نہیں سنانا چاہیے، اگرچہ بہت شاندار ہی کیفیت کیوں نہ ہو۔ ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خولہ بنت حکیم عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ عرض کرتی ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا۔ تعجب اس بنا پہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا برادرانہ تعلق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ تھا کہ دونوں بھائی تھے، اور یہ تعلق نبوت کے بعد ہی نہیں، بہت پہلے سے تھا، یہ رشتہ بہت گہرا تھا، یہاں تک کہ دونوں بھائی تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خولہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ تو نبی الاسلام کی بھتیجی لگتی ہے۔ سیدہ خولہ نبی الاسلام کے پاس آئیں اور نبی الاسلام سے کہا کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کہی، تو نبی الاسلام نے فرمایا وہ میرے دینی بھائی ہیں، دینی بھائی کے بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے، وہ تو سارے دینی بھائی ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، جو سگا بھائی ہو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، سگی بھتیجی ہو۔ دین اسلام میں جو قانون ہے، ضابطہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ اٹل حقیقت رکھتا ہے، تو اس لیے اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ اصل میں صحیح بخاری میں آتا ہے اس سے پہلے، اس پیغام نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں 2 یا 3 مرتبہ یہ دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ریشم میں کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے، اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی اہلیہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کھول کے دیکھتا ہوں تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ 2-3 مرتبہ یہ خواب دیکھا، تو میں نے کہا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو جائے گا، پھر پیغام نکاح بھیجا۔ اور ترمذی میں روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے مجھے تصویر دکھائی سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور یہ بات کہی کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ اور آپ کی بیوی ہے۔ اور ہماری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت امام حاکم نے نقل کی ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، لیکن اس وقت جب جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اذن اور اللہ عز و جل کی جانب سے یہ پیغام آ چکا تھا کہ یہ آپ کی زوجہ دنیا اور آخرت میں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ تعلق دین کی نسبت پر برادرانہ ہے، اس بنا پہ رکاوٹ نہیں، کہا جی مجھے منظور ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے 1 ماہ کے بعد شوال کے مہینے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ مسلم حدیث آتی ہے کہ نکاح میں جو حق مہر تھا وہ 500 درہم مقرر کیا گیا، 500 درہم 500 درہم 200 درہم جو ہوتا ہے یہ 52.5 تولے چاندی بنتی، 500 درہم جو ہے وہ 131.5 تولے چاندی بنتی۔ آج بڑے سارے لوگ شادی اور بیاہ کے موقع پر، چونکہ نکاح پڑھانے کا موقع ملتا ہے اکثر، تو جب پوچھے نا کہ حق مہر کیا ہے تو بہت سے افراد یہ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے نا شرعی حق مہر، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا حق مہر دینے کا کوئی پروگرام نہیں، سرے سے پروگرام ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کا پروگرام ہے 1000 2000 4000 5000 روپے لکھ لیں، بس یہ شرعی۔
بھائی شرع کا مطلب کیا ہے؟ موٹی سی بات ہے، جو نبی علیہ السلام نے حق مہر باندھا، اگر اسوا کو سامنے رکھا جائے تو مسلم میں حدیث ہے آپ علیہ السلام نے کی ازواج مطہرات کا عام طور پہ 500 حق مہر تھا۔ ایک دفعہ ایسی بات ہوئی تو بندے نے کہا جی شرعی حق مہر، ان کے ساتھ نہ نکاح پڑھانے والے ان کے استاد تھے ساتھ، تو میں نے کہا تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ شرعی آپ نبی علیہ السلام کو اسوے کی بنا پر بات کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حق مہر 500 درہم باندھا ہے، یہ 131 تولے چاندی بنتی ہے، اور اس کی مالیت تقریباً 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ یہ بات سن کے نا وہ ساری شریعت بھول گئی، سارے شرعی معاملہ دائیں بائیں ہو گئے، نہیں ہم نے تو جتنے نکاح کیے ہیں وہ بس 5000 روپے حق مہر لکھتے ہیں۔ میں کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ 5 لکھیں، 1 لکھیں، 2 لکھیں، مجھے کوئی اعتراض، لیکن شرعی کا جب نام لیں گے تو میں وضاحت کروں گا۔ وہ ساری ہوا نکل گئی، اور بندہ ماڑا نہیں تھا، یہ نہیں کہو نا بندہ کمزور ہو، اور جب جیب میں سے اس نے بعد میں پیسے نکالے نا تو 5000 کی پوری دفتری اس کی جیب میں تھی۔ اکثر یہ کہتے ہیں شرعی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کی جو استطاعت ہے اس کے مطابق حق مہر باندھ، اگر کمزور ہے 1000 باندھ تو ٹھیک ہے، ایک بندہ سونڈا آدمی ہے، مالی لحاظ سے پوزیشن ٹھیک ہے، تو اس کو اس لحاظ سے حق مہر باندھنا چاہیے۔ 500 درہم حق مہر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باندھا گیا، اور شوال کے مہینے میں نکاح ہوا، لیکن رخصتی جو ہے وہ مدینہ میں جا کے 3 سالوں کے بعد ہوئی۔ نکاح مکہ میں ہوا شوال میں، رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ میں جا کے شوال میں ہوئی۔ اور اماں جی فرمایا کرتی تھی، فرماتی تھی کہ عرب کے لوگ جاہلیت کا تعصر یہ تھا کہ جس کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوتا ہے منحوس ہوتا ہے، نحوست ہے اس میں۔ تو اماں جی فرمایا کرتی تھی میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور مجھ سے خوش قسمت اور عورت کون ہو سکتی ہے؟ مجھ سے زیادہ خوش قسمت اور کون عورت ہو سکتی ہے کہ جو کائنات کے امام کی محبوب بیوی بننے کا شرف جس کو حاصل ہوا ہے۔ بہرحال یہ نکاح ہوا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہے، البتہ دوسری اہلیہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا مزید 1 ماہ کے بعد ان سے نکاح ہوا، وہ اسی وقت آپ علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سفر تھے، اور سفر میں تیاری بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوئی، اور اس وقت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے سامان تیار کیا جو زاد راہ کے طور پہ تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام نے پیغام بھیجا، ساتھ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے میری فیملی ممبرز کو مکہ سے لے آئیں جا کے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے اندر مدینہ سے پیغام بھیجا اپنے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر کو کہ آپ بھی اپنے گھر والوں کو لے کر مکہ سے مدینہ آ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو آپ کے ہم سفر تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے ہجرت کی اس وقت آپ علیہ السلام کی اہلیہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا اور 2 بیٹیاں تھیں، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ باقی 2 بیٹیاں وہ شادی ہو چکی تھی، سیدہ زینب بڑی بیٹی وہ ابو العاص کے گھر میں تھی رضی اللہ تعالی عنہما، اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی اور وہ حبشہ میں تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ فیملی ممبر مکہ سے مدینہ جب ہجرت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم سفر تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ام رومان تھیں، 2 بیٹیاں سیدہ اسماء اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو آپ کے ہم سفر تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب آپ علیہ السلام کی فیملی نے ہجرت کی تو ان کے ہم سفر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ تھا، رشتہ بڑا گہرا ہے، دونوں کی نسبتیں بڑی تبانا ہے۔ مدینہ میں آئے، مدینہ کا بخار بڑا شدید تھا، وبا پھوٹتی تھی، مختلف ساتھی بیمار ہوئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی بخار ہو گیا، بال جھڑ گئے ان کے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔
پھر اللہ عز و جل نے عافیت عطا فرمائی، بال آ گئے، بڑی سادگی کے ساتھ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نکاح کے بعد یہ رخصتی آتی ہے عمل میں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، میں اپنی دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میری والدہ ام رومان نے مجھے بلایا، پکڑا، منہ ہاتھ دھویا، مجھے نہیں پتا کیا ہونے لگا ہے، مجھے انصار عورتوں کے حوالے کر دیا، انصاری عورتوں نے مجھے یعنی سر منہ دھو کر اچھے طریقے سے تیار کیا مجھے، اور پھر مجھے برکت پتہ لگا کہ میری رخصتی ہونے لگی ہے۔ دین اسلام نے شادی اور نکاح کی تقریب کو بہت سادہ رکھا، لیکن یقین کریں آج ہم نے اپنے اوپر ایسے بوجھ اور ایسے توق اپنی گردنوں میں حمائل کر لیے ہیں کہ ہم اگر جان چھڑانا بھی چاہیں تو جان نہیں چھوٹتی، ورنہ شادی کی تقریب اور نکاح کی تقریب کو بڑی سادگی اور رخصتی بڑی سادگی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امور اور جمیع ازواج مطہرات کے ساتھ کیفیت ایسی نظر آتی ہے، رخصتی ہوتی ہے۔ اور ہماری عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، بہت بڑا اسباب وسائل کی وسعت نہیں تھی سوائے ایک دودھ کے پیالے کے، وہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھیجا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا، پھر مجھے دیا، تو میں کچھ شرما گئی، تو سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ شرماؤ نہیں، دودھ پیو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، آپ نے جو چھوڑا ہے وہ دودھ نوش کرو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ہماری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دودھ نوش فرماتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جو سہیلیاں ہیں ان کو بھی پلاؤ، ان کو کہا تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمیں بھوک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ اس کو اکٹھا نہیں کرنا، اگر کوئی بندہ دعوت دیتا ہے، طلب ہے تو اس کو استعمال کر لینا چاہیے، اور اگر طلب ہونے کے باوجود انکار کر دو تو جھوٹ ہے، یہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہیں کرنا، یعنی تکلفاً انکار نہیں کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر کیفیت یہ ہے، دعوت بھی تکلفاً ہوتی ہے اور انکار بھی تکلفاً ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر وہ بندہ دعوت دینا، آؤ پاجی تو روٹی کھوائیے، وہ دوسرے کو بھی پتا ہے یہ اتو تو یہاں پہ روٹی نے کھوانی میں کوئی نہیں ہے، وہ آندہ نہیں پاج بڑی مہربانی، طلب نہیں ہے۔ حالانکہ دعوت بھی بغیر تکلف کے دینی چاہیے، دل سے دینی چاہیے، اور دعوت قبول کرنے والے کو بھی تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے، سچے دل سے جو چیز میسر ہے آؤ بھائی آپ کو کھلاتے، اور طلب جو ہے اگر ہو تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن میں نے کہا یہ سارے، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ تکلفاً دعوت دینا اس کی دعوت قبول کر لے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کسی گاؤں میں جمعہ پڑھانے جایا کرتے تھے، انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ میں جمعہ پڑھا کافی دور جو ہے نا، وہ آدھے پونے گھنٹے کی مسافت پر، تو ایک ساتھی اکثر مجھے کہے کہ جمعے کے بعد مولانا آئیں آپ کو کھانا کھلائیں، تو میں کہوں کہ نہیں مہربانی آپ کی، بس یہ نہیں کوئی گل ہوئے۔ حالانکہ مولانا اگر ایک آدھے پونے گھنٹے کی مسافت سے ہیں، کھانا تیار کر کے رکھیے، ان کا یہاں جناب کھانا تیار ہے، آپ نے کھا کر جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے انہوں نے کہا تو میں نے ارادہ کیا کہ آج میں نا کھانا کھا کے جاؤں گا ان کے گھر سے۔ انہوں نے کہا آؤ جی کھانا کھائیں، میں نے کہا چلیں جی، وہ میں نے کھانا کھایا۔ وہ کہتے ہیں اب 2-3 سال ہو گئے تو جمعہ پڑھاتے ہوئے، وہ دن اور آج کے دن اس کے بعد نہیں مجھے پوچھا انہوں نے کہا بھائی کھانا کھوائیے تمہوں۔ دعوت میں بھی دینے میں بھی تکلف نہیں ہونا چاہیے اور قبول کرنے میں بھی تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہیں کرنا، یہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر رہنمائی فرمائی۔ تو بہرحال یہ اس طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر سادگی کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں۔ اللہ عز و جل نے بے شمار برکات سے نوازا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بلکہ ان کی وجہ سے امت کو برکات سے نوازا۔ غزوہ بنو مستلق تھا، شادی کے کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام قرآن اندازی کیا کرتے تھے، قرآن اندازی کر کے جس اہلیہ کا نام نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ اس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی۔ دوران سفر ایک جگہ پہ اسٹے کیا تو وہاں پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام المؤمنین اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گلے میں ایک ہار تھا جو اپنی بہن سیدہ
اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے عاریتن ادھار لے کے آئی تھی پہننے کے لیے، نبی الاسلام کے لیے دیب و آرائش کو اختیار کرنے کے لیے. وہ ہار وہاں پہ گر گیا اور گم ہو گیا، تلاش کیا نہیں ملا. مجبوراً نبی الاسلام نے فرمایا کہ چلے یہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں. وہاں رات سٹے کیا، پانی نہیں تھا ادھر، ابھی تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پانی نہیں تھا. ساتھیوں کو بڑی پریشانی بنی، نماز پڑھنی ہے، وضو کے لیے پانی کوئی نہیں. بعض ساتھیوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اور اسی طرح جو ہے نا وہ معاملہ ہوا. کچھ ساتھیوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ پریشانی بن گئی. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نا تھوڑا سا غصہ آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس خیمے میں تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر نا غصے سے انگلیوں کے ساتھ نا میرے پہلوؤں پر ضرب لگائی کہ تمہاری وجہ سے یہاں رکنا پڑا، پریشانی بن گئی. وہ کہتے ہیں میں ہلی نہیں، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. بہرحال ابھی دن نہیں چڑھا، اللہ عز و جل نے آسمان سے وحی کو نازل فرما دیا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ پائے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیں. اور اس کے سردار اسید بن خضیر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت حکم نازل ہوا تو سیدنا اسید بن خضیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ کہ مومنوں کی ماں، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے. جب کوئی تم کو مسئلہ بنا، اللہ نے نہ صرف مسئلے کا حل نکالا بلکہ تمہاری وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں فرما دی ہیں. اور پھر کہا اے آل ابی بکر، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے والوں، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں، آپ کی پہلے بھی بڑی ساری برکات ہیں جو ہم اس سے مستفید ہوتے رہے. تو یہ تیمم کا حکم، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہوا، وہاں پہ رکے اور اس پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تیمم کا حکم نازل ہوا. اور بعد میں جب سواری کو اٹھایا تو سواری کے نیچے سے ہار بھی مل گیا، وہ ہار بھی جو ہے نا وہ مل گیا. تو یہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ ریفریشمنٹ کی کیفیت نا اس کو بھی اختیار کرتے تھے. آپ کے گھرانے کی کیفیت اور ماحول میں ہمارے لیے گھر میں زوجین اور میاں بیوی کے تعلق کی بے شمار رہنمائی ہوتی. اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ایک دفعہ سفر میں میں ساتھ تھی، رفقات کے ساتھ. آپ علیہ السلام نے ساتھیوں کو کہا کہ آپ آگے چلے جائیں. ساتھی آگے چلے گئے، پیچھے میں اور نبی علیہ السلام صرف رہ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا چلو آؤ دوڑ لگائیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں. دونوں میاں بیوی دوڑ لگا رہے ہیں، کائنات کے امام اپنی اہلیہ کے ساتھ. اور اماں جی فرماتی ہیں کہ میرا بدن ذرا چھیرا سا تھا، اتنا بوجھل نہیں تھا. دوڑ لگائی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. نبی علیہ السلام نے بات کوئی نہیں کی، بات گزر گئی. کچھ عرصے کے بعد نا کو 2-3 سال گزر گئے، پھر کسی سفر میں میں ساتھ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت ساتھیوں سے کہا کہ بھئی آپ آگے چلے جائیں. چلے گئیں، پھر ہم دونوں پیچھے رہ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ آؤ دوڑ لگائیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ اماں جی فرماتی میں نے پھر دوڑ لگائی. اب میرا بدن کچھ بوجھل ہو گیا تھا، دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا عائشہ ادو تو جیتی ہے تو آج میں جیتی ہوں، صاحب برابر ہو گئی بھائی. ہونا یہ حساب برابر ہو گیا، ایک دفعہ تم جیتی ایک دفعہ میں جیتا. یہ دیکھیں ایک فیملی ماحول کے اندر میاں بیوی کے تعلق میں کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایسی خوش طبعی اور ایسی کیفیت کو اختیار کیا جائے جو گھر کے ماحول کو، آپس میں تعلق کو، آپس میں نسبت کو توانا کرنے والی ہو، محبت اور پیار میں جو ہے نا فضا کو بڑھانے کا باعث بننے والی ہو. تو یہ نبی علیہ السلام کا اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ ریفریشمنٹ کی کیفیت ہے. ہاں جی، تو ایسی کیفیت میں کبھی گھر والوں کو آؤٹنگ کے لیے بھی لے جانا چاہیے. وہ تو ایک ماحول تھا، جہاد کے سفر میں جاتے، لیکن ہمیں بھی کوئی ایسی کو تھوڑی بات ریفریشمنٹ اور ایسا ماحول دینا چاہیے جس میں جو ہے نا وہ زوجہ کے
مزاج پر اچھے اثرات مرتب ہوں اور آپس میں تعلق میں بھی توانائی اور مضبوطی پیدا ہو۔ ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھی اور کسی زوجہ کی وہ کیفیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آپ کے دل کے اندر ویسی کیفیت نہیں تھی۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کی بیٹی صدیقہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ کا نام لیا، دل میں محبت ہے تو محبت کا بے دریغ اقرار بھی کیا، اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ نبی الاسلام کی اس بات میں بھی نمونہ ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی بندہ پوچھے جی آپ کے ماشاءاللہ میاں بیوی کے تعلقات، نہیں بس ٹھیک نہیں، بس نظام چلتا ہے، کبھی بھی ایسی کیفیت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ حجاب ہے یا ایسی حجاب کی کیفیت میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر دل میں محبت کی وہ کیفیت ہے تو اس کا اظہار کرنا شاید یہ کوئی وقار کے منافی ہے۔ اگر وقار کے منافی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ اظہار نہ کرتے۔ میاں بیوی کا تعلق، یہ وابستگی، اس کے اظہار میں کوئی آج ایسے تعلقات جو بے شرمی پر مبنی ہیں، جو غیر شرعی ہیں اور ناجائز تعلقات کی کیفیت ہے، مرد ان کا اظہار کرتے ہیں، برملا کرتے ہیں اور کسی قسم کا حجاب شرم محسوس نہیں کرتے۔ لیکن جہاں محبت کی فطرت کی کیفیت ہے، اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس نکاح کے رشتے کے اندر رحمت اور مودت، محبت رکھی ہے کہ یہاں محبت اللہ نے رکھی ہے، اس محبت کے اظہار کے لیے ہم حجاب، شرم، وقار کے خلاف اس کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور جو کیفیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، فرشتوں کی نظر میں بھی وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کے آئے، تصویر دکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے، دنیا اور آخرت میں۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بات آتی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ یہ عائشہ آ رہی ہیں رضی اللہ عنہا، ان کو میری طرف سے سلام کہیے کہ آپ کو سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں۔ یہ شرف اور اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ خاکیوں کو، نوریوں کو سلام آ رہا ہے۔ نوری مخلوق جبریل علیہ السلام اور خاکی مخلوق سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی، یہ دو ازواج مطہرات ہیں جن کو نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے جبریل علیہ السلام کا سلام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں کے ہاں بھی جو حیثیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، دوسروں کی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مرتبہ، حیثیت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سمجھتے تھے، وہ باقیوں سے ممتاز سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کو اس بات پر کچھ بات محسوس بھی ہوئی اور اعتراض کی کیفیت بھی ہوئی کہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین ہدیہ اور تحفہ بیچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس دن بیچتے ہیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ہوتی ہے۔ اصحاب رسول تحفے اس دن بیچا کرتے جس دن آپ علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سٹے کرتے تھے۔ وہ دن ممتاز کر لیا اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ جس دن آپ علیہ السلام کی باری، نبی علیہ السلام کی باری آپ علیہ السلام کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ہوتی، تحفے اس دن بھیجا کرتے کہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں وہ کیفیت جو کسی اور کی نظر میں۔ اب اس بات پر ازواج مطہرات نے محسوس کیا
صحیح بخاری میں ہی آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے بات کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ تحفہ جس دن مرضی بھیج دیا کریں، خاص اسی دن کا انتظار کیوں کرتے ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہا کا دن ہے؟ بات کے لیے کس کو آگے کریں؟ کہا بات تو اس کو کرنی چاہیے نا، اس کو آگے کرنا ہے جس کی بات موڑے نہ نبی علیہ السلام، رد نہ کریں۔ کہا پھر فاطمہ سے کرتے ہیں بات۔ ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان سے یہ بات کہی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اپنے ساتھیوں کو کہیں کہ جس دن مرضی تحفہ بھیج دیا کریں، خاص اسی دن تحفہ کیوں بھیجتے ہیں جس دن عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی ماؤں کی بات سنی، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ماؤں نے یہ بات کہی کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ تحفہ خاص اسی دن نہ بھیجا کریں جس دن مرضی بھیج دیا کریں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جو حیثیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اور کسی کی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ کہا بابا کیوں نہیں، جس سے آپ پیار کریں میں اس سے پیار کیوں نہ کروں؟ کہا پھر عائشہ سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک زندہ رہی اپنی اس ماں سے محبت کرتی رہی ہیں، اور بے شمار واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ماں بیٹی کا تعلق محبتوں پر تھا، اس کی بنیاد وفا پر تھی، آپس میں محبت اور پیار کی کیفیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات کہی کہ اپنی اس سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ایسا تو ممکن نہیں تھا، آج لوگوں کو رخ اور دکھا دیے، تصاویر اور کچھ بنا کر دکھا دی گئیں کہ آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقیدت، محبت، وہ تعلق، احترام، وہ سب کچھ تھا جو ایک بیٹی کے لیے اپنے ماں کی حیثیت میں ہوتی ہے اور اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنے کی صورت میں جس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے باقی ازواج مطہرات کو کہا جی آپ علیہ السلام نے یہ جواب دیا ہے، لیکن باقی ازواج مطہرات کو پھر بھی نا بات کلیئر نہیں ہوئی کہ بات کو کلیئر کرنا چاہیے۔ نبی نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں یاد ہے، وہ فرماتی ہیں باقی اپنی ساتھی نبی علیہ السلام کی باقی ازواج سے کہ یہ بات نا میں کروں گی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خاص مقام تھا ازواج مطہرات میں سے، میں یہ بات نبی علیہ السلام سے کروں گی۔ نبی علیہ السلام آئے، جب باری تھی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماحول دیکھ کر نہ بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں کو کہیں کہ خاص اسی دن تحفہ کیوں بھیجتے ہیں جس دن عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری ہوتی ہے، ان کو کہے جس دن مرضی بھیج دیا کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس بات کا جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ بہرحال مجلس برخاست ہو گئی، باقی ازواج مطہرات نے پوچھا ہاں جی کیا بنا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا جواب نہیں ملا لیکن کوئی گال نہیں، اگلی باری صحیح میں پھر بات کروں گی۔ پھر نبی علیہ السلام جب آئے تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پھر بات کی، نبی علیہ السلام نے جواب پھر کوئی نہیں دیا۔ پھر ازواج مطہرات نے پوچھا ہاں جی کیا بنا؟ کہا نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا لیکن میں بھی جواب لے کے چھوڑوں گی اب۔ تیسری دفعہ نبی علیہ السلام جب پھر آئے اپنے وقت پر تو ہماری ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تکلیف نہ دو، تم میں سے کسی کے بستر پر جبریل وحی لے کے نازل نہ ہوا، صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ذات گرامی ہے کہ جبریل علیہ السلام اس کے بستر پر بھی وحی لے کے نازل ہو گیا تھا۔ یہ شرف تھا، یہ اعزاز تھا، یہ رفعت تھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ کسی کے بستر پر جبریل علیہ السلام
वही लेके नाजिल हूं। सिर्फ सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बिस्तर पर वही आती है। अल्लाह अकबर। सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अब जब ये बात नबी इस्लाम ने फरमाई ना कि मुझे आयशा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में तकलीफ ना दो, तो उनके जहन में तो ये बात नहीं थी कि नबी इस्लाम इससे तकलीफ महसूस करेंगे। ये उनके आलापन होने की कैफियत है और अज़वाज मुतहरात के दिलों के साफ शफाफ होने पर दलालत करती है बात। फौरन अम्मा जी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह की पनाह तलब करती हूँ कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख दूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दूँ। मैं अल्लाह की पनाह तलब करती हूँ आपको तकलीफ देने से। शौकन होना अपनी जगह पर था, बीवियों का एक ही खामन के शौहर का होने के मिजाज में कुछ जो कैफियत बदल हो सकती है वो अपनी जगह पे थी, लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस बात को फौरन अल्लाह से इस्तिगफार किया और नबी इस्लाम से मादरत की कि अगर आपको दुख होता है तो बात नहीं होगी, नहीं बात होगी। ये उनके आलापन की दलील है और उनके दिल और दिमाग के साफ शफाफ और अरफा होने पर दलालत करती है बात। तो अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी इस्लाम की नज़र में सबसे महबूब, फरिश्तों की नज़र में वो मुमताज़ और बाकी साहबे रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की नज़र में भी सबसे मुमताज़। और नबी इस्लाम फरमाया करते थे ना, ए अल्लाह, ये मेरी तकसीम है, बारी को तकसीम करना, खाने के लिए बाकी अज़वाज मुतहरात को बराबर देना, लेकिन ये दिल तो तेरी दो उंगलियों के दरमियान है, अगर इसमें किसी की मोहब्बत ज्यादा है तो उसमें मेरा इख्तियार तो कोई नहीं है, मेरा इख्तियार उसमें कोई नहीं। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि दिल में अगर मोहब्बत, इशारा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ होता कि मेरे दिल में अगर उसकी मोहब्बत और प्यार ज्यादा है तो अल्लाह उंगली, मेरा दिल तो तेरे इख्तियार में ना, वो मेरे इख्तियार में थोड़ा है। अल्लाह अकबर। अगली बात, अगली ये है कि जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम मर्तबा अल्लाह की नज़र में है वो भी सारी कायनात से मुमताज़ नज़र है। वो इस बात से हमारे सामने आता है, सही बुखारी में आता है। अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं गज़वा बनु मुस्तलक में, जिसका एक वाक़या मैंने पहले जिक्र किया है, इस गज़वा बनु मुस्तलक में वापसी पर मदीना के हम करीब थे, तो वहाँ पर रात को नकारा बजा के स्टे के बाद अब रवाना होना है। अम्मा जी फरमाती है मैं काफिले से गुजर कर कज़ा हाजत के लिए मैं चली गई, फारिग हो के आती हूँ, नकारा बजा, अभी थोड़ी देर में रवानगी है तो इतनी देर में मैं आ जाती हूँ। वहाँ से फरागत के बाद जब वापस आने लगी तो वो हार वहाँ पे गिर गया कहीं टूट के। मैं तलाश करती रही, हार नहीं मिला और उधर काफिले के रवानगी का वक्त हो गया। हौदज में बैठती थी उस वक्त, जिसको 4 बंदे उठाते थे, पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था उस वक्त। तो आप अम्मा जी आयशा फरमाती हैं कि मेरा वजन इतना ज्यादा नहीं था, जो हौदज उठाने वाले थे उन चारों ने उठाया मिलके, उन्हें महसूस नहीं हुआ कि मैं उसमें मौजूद हूं कि नहीं मौजूद। उठा के सवारी पे रखा, काफिला रवाना हुआ। जब वो रवाना हो गया मुझे नहीं पता, मैं दूर थी तरह, हार मिल गया। हार जब मिला वापस अपनी जगह पे आई तो काफिला जा चुका था, कोई नहीं था वहां पर। तो मैंने सोचा कि आगे जाके जहां मालूम होगा तो मुझे वापस लेने के लिए आएंगे। मैं वहीं पे बैठ गई, वहां पर मैं लेट गई, सो गई। एक शख्स काफिले के पीछे पीछे रहता था ताकि काफिले में से अगर किसी की कोई चीज गिरी पड़ी हो तो उसको पीछे से उठा लाएं। वो सैयदना सफवान बिन मुअत्तर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये सुबह के वक्त वहां पर पहुंचे, दूर से देखा को कोई लेटा हुआ है। पर्दे से पहले अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा हुआ था। जब देखा तो बेइख्तियार जुबान से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा जी आयशा फरमाती हैं यह आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई, मैंने अपना पर्दा दुरुस्त कर लिया। इसके अलावा सफवान बिन मुअत्तर रज़ियल्लाहु ताला ने मेरे साथ कोई बात नहीं की, किसी किस्म का कलाम नहीं किया। सवारी को बिठाया, मैं सवारी पे बैठी, महार को पकड़ा, चल दिए। जब हम, सही बुखारी में आता है, जब काफिले तक पहुंचे ऐन दोपहर का वक्त था। अब दोपहर का वक्त हो, दूर से मुसाफिर आने वाला आ रहा हो, एक बंदे ने महार पकड़ी है, दूसरा सवारी पे बैठा है।
اس قافلے کے اندر بنو مستلق کے اس غزوے کے اندر عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اور اس کے کچھ ساتھی بھی تھے. دیکھا، قریب آئے، جانا صفوان بن معطل ہیں اور سواری کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے. عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، اس نے تانے بانے بننے شروع کر دیے، اپنے ساتھیوں سے چہم گوئیاں کرنے لگا. پیچھے رہ گئے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تقدیس باقی نہیں رہی، عفت و عصمت داغدار ہو گئی. یہ باتیں کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب وہاں سے ہم مدینہ پہنچے تو مدینہ جاتے ہی مجھے بخار ہو گیا، بیمار ہو گئی. اور ادھر مدینہ کے اندر منافقین یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اماں جی کے متعلق کہ پاک دامن نہیں رہی، عفت و عصمت داغدار ہو گئی. اللہ اکبر. کہا وقت گزرتا ہے، مجھے علم نہیں کہ کیا صورتحال ہے، البتہ یہ میں بات محسوس کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، کھڑے کھڑے سلام کہتے اور مجھے پوچھتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا حال ہے. میں جواب دیتی. آپ علیہ السلام حال احوال پوچھ کے چلے جاتے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب بیوی بیمار ہو کو بندہ پاس بیٹھتا ہے، تسلی دیتا ہے، تشفی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے. کہا پہلے جو لطف و عطا کی بات تھی اب وہ دکھائی نہیں دیتی تھی. میں دل میں سوچتی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. آپ علیہ السلام کھڑے کھڑے ہی حال پوچھ کے چلے جاتے ہیں. اور ادھر نبی علیہ السلام سخت پریشان، اتنے پریشان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی کے متعلق مدینہ کے اندر یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بیوی پاک دامن نہیں رہی. کسی کی بیوی کے متعلق اس قسم کی بات ہو بندے کے لیے جینا دھبر ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے محبوب بیوی، اس کے لیے یہ کلام ہو رہا تھا، یہ گفتگو ہو رہی تھی. حتیٰ کہ 1 مہینہ گزر گیا، 1 ماہ گزر گیا. اماں نہیں فرماتی مجھے کوئی پتہ نہیں. ایک دن کچھ طبیعت سنبھلی تو میں مستہ بدری صحابیہ، ان کی والدہ میرے بابا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ لگتی، ان کے ساتھ میں قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر کھلی جگہ پہ جاتی تھی. شام کو رات ہو گئی تو راستے میں سیدہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی چادر میں ان کا اپنا پاؤں جو ہے نا وہ اٹکا تو کچھ لڑکھڑائیں تو زبان سے بے اختیار ان کے نکلا کہ مستہ برباد ہو. اپنے بیٹے کے متعلق یہ بات کہی. اماں جی فرماتی ہے میں نے کہا کیا مستہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بڑی بری بات کہی؟ آپ کو معلوم ہے بدری صحابی ہے وہ، اور بدر کا جو ساتھی ہے وہ ممتاز ہے سب سے، آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہ بددعائیہ کلمات کہہ رہی؟ مستہ کہنے لگیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے متعلق وہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہا میرے متعلق کوئی بات کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کہا تمہارے متعلق یہ بات کر رہا ہے کہ تمہاری پاک دامنی اب پاک دامنی نہیں رہی. اماں جی فرماتی ہیں مجھ پر تو جس طرح کو پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا. گھر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں تاکہ میں پوچھوں جا کے، تحقیق کروں اپنی ماں سے جا کے. آپ علیہ السلام نے اجازت دی. اماں جی فرماتی ہیں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا ماں کیا میرے متعلق اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں؟ سیدہ رومان کہتی ہیں کہا بیٹا جو اپنے خامند کی محبوب بیویاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے کو بات کر ہی دیتے ہیں. کہا ماں اس کا مطلب ہے کہ میرے متعلق یہ بات ہو رہی ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا اس بات کا علم میرے بابا ابو بکر کو ہے؟ میرے بابا جانتے ہیں کہ میرے متعلق، ان کے جگر گوشے کے متعلق، ان کی پیاری بیٹی کے متعلق مدینے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا ہاں. کہا میرے سر کے سائیں کو علم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ کہا ہاں انہیں بھی علم ہے. اللہ اکبر. اماں جی فرماتی ہیں آنکھوں سے آنسو چھلکے اور پھر آنکھیں برستی رہیں، چپ ہونے پہ نہیں آئی. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں زید
تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا عائشہ ایسی ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کے رسول ممکن نہیں ہے، وہ پاک دامن عفت و عصمت والی، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور ساتھ یہ بات کہی کہ آپ گھر کی جو باندی ہے نا لونڈی بریرہ، اس سے پوچھیں، وہ بہتر جواب دے سکتی ہے۔ بندہ عام طور پر گھر کے ملازم کی کیفیت سے اور جو خادمہ ہوتی ہے نا اس سے بندہ بوجھل نہیں رہ سکتا ہے، بہت سی پنہا باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ کہ بریرہ سے پوچھیں، صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کو بلاتے ہیں، کہا بریرہ تم میری عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو رضی اللہ تعالی عنہا؟ کیا وہ ایسی ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ بریرہ کہتی ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو بہت معصوم ٹھہری، وہ تو ان باتوں سے بہت مبرہ اور منزہ ہے۔ کہا ہاں کبھی ایسا ہوا آٹا گوندھ کے رکھ دیا، کوئی بلی اور بکری آئی اور آ کے آٹا کھا گئی، لیکن ایسی بات تو سوچی نہیں جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ہونے کے بعد سیدہ زینب بنت جہش سے پوچھا رضی اللہ عنہا، جو آپ علیہ السلام کی بیوی ہیں اور سوکن ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدہ زینب سے پوچھا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول سوکن پر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن عائشہ مبرہ ہے، وہ پاک دامن ہے، عفت و عصمت والی ہے، اس میں ایسی کوئی بات سوچی نہیں جا سکتی۔ آپ علیہ السلام یہ گفتگو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے، مسجد نبوی کے اندر مہاجر انصار اوس اور خزرج کے افراد تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر یہ بات کہی، فرمایا لوگوں مجھے میرے اہل کے بارے میں ستایا گیا ہے، مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف دی گئی ہے، دکھ دیا گیا مجھے، کوئی ہے جو مجھے اس دکھ دینے والے کے بارے میں میری کو حمایت کے لیے کھڑا ہو؟ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اوس کے سردار کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بندہ اوس سے تعلق رکھتا ہے ہم اس کی گردن کو تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر ہمارے بھائی خزرج جو دوسرا قبیلہ ہے ان سے تعلق رکھتا ہے اجازت دے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ بات ہوئی، خزرج کے سردار کھڑے ہو گئے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص مسلمان، نبی الاسلام کے جان نثار، لیکن وقتی طور پر قبیلے کی اور خاندان کی عصبیت وہ ذہن پہ غالب آ گئی، کیونکہ وہ خزرج سے عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار جو ہے یہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا خبردار اگر ہمارے قبیلے کی طرف تم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ یہ بات ہوئی، حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، وہ اوس کے دوسرے سردار تھے، کہا اللہ کے نبی اجازت دیں، یہ منافق ہو گیا ہے، ہمیں اجازت دے گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ ابھی یہ بات ہوئی، ادھر خزرج سے بندے کھڑے ہو گئے، خبردار ادھر اوس سے بندے کھڑے ہو گئے، تلواریں بھینے عام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے، اور وہ جو رحماء بینہم آپس میں انتہائی رحیم ٹھہرے۔ آج شیطان کو فتنہ پروری کا موقع مل گیا۔ شیطان ہمیشہ فتنہ پروری کرتا ہے اس وقت جب پاک دامن عفت و عصمت والی مقدس شخصیات کے بارے میں زبانیں تان دراز ہوتی ہے تو فتنہ برپا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی شیطان نے اسی بنیاد پہ فتنہ کھڑا کیا، اور اس کے بعد آج تک نبی کے رفقا ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں، ان کے متعلق شیطان بد زبانی کروا کے ایسے بد زبانوں کو کھڑا کر کے امت کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کرتا ہے۔ یہ کفیت اس وقت پیدا، شیطان نے اس وقت اس موقع کو غنیمت جان، تلواریں بھینے آمو، قریب تھا کہ مسجد نبوی مسلمانوں کی تلواروں کے ساتھ اور مسلمانوں کے خون کے ساتھ رنگین ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
یا عباد اللہ، اللہ کے بندو چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ بڑی کوشش سے ان کو چپ کروا، خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 راتیں ایک دن مسلسل روتی رہیں، اور ماں باپ کو ایسا تھا کہ شاید رو رو کے سینہ شک ہو جائے۔ اماں جی فرماتی ہیں میں چارپائی پہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے، اور پہلی مرتبہ 1 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چارپائی کی کنارے پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بابا ابو بکر بھی موجود تھے، ماں ام رومان بھی موجود تھیں، اور ایک انصاری عورت بھی بیٹھی تھی، وہ بھی رو رہی تھی ساتھ۔ آپ علیہ السلام پہلی دفعہ بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد مجھے مخاطب ہوئے، کہا عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر تم سے کوئی قصور نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات کو نازل کر دیں گے، لیکن اگر تم سے غلطی ہو گئی، اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو محبوب تھا، جو ساری کائنات سے بڑھ کر دلوں میں چاہتوں کا مرکز و محور تھا، آج اسی نے کہہ دیا کہ اگر غلطی ہے تو معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ کہا میری آنکھوں میں سے جو آنسو برس رہے تھے نا، رک گئے۔ میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا کہ بابا جواب دیجیے، نبی علیہ السلام کو کچھ کہیے نا کہ آج آپ کی بیٹی پہ بڑا کڑا وقت آ گیا ہے۔ وہ باپ جن کے لیے بیٹیاں وہ مقام رکھتی ہیں کہ اس جیسا مقام کسی کا ہو نہیں سکتا، آج آپ کے بابا آپ کی بیٹی پہ بڑا کڑا وقت آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا جواب دیں؟ خاموش۔ کہا کیا کہوں میں، کہ سامنے کو عام بندہ تو تھا نہیں، کونین کے تاجدار بیٹھے تھے، جواب دیں تو کیا دیں، کیا کہوں؟ اپنی ماں کی طرف دیکھا، ماں آپ ہی کچھ کہیے۔ مائیں تو اپنی بیٹیوں کی بڑی پشت پناہی کرتی ہیں نا، اور ماں بعض دفعہ سہیلیوں کی طرح ہوتی ہیں، اور اپنی بیٹیوں کو اپنے سے بڑھ کر جاننے والی ہوتی ہیں۔ ماں تو ہی کہہ، آج تیری بیٹی پر بڑا مشکل وقت آ گیا، آج بتا کونین کے تاجدار کو تیری بیٹی سے بڑی مرلہ اور منزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماں نے بھی کہا میں کیا جواب دوں؟ وہ عام بندہ ہوتا تو وہاں کو بات کرتے، اس کو تسلی دیتے، کو تشفی دیتے، کونین کے تاجدار کے سامنے کیا بات کریں، کیا کہیں؟ اماں جی فرماتی ہیں پھر میں خود بولی، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے بات کہی، کہا کہ آپ نے لوگوں سے باتیں سنی اور وہ باتیں آپ کے دل میں بیٹھ گئیں، اگر میں کہوں نا میں نے ایسا نہیں کیا، میری بات کا اعتبار نہ کرے کوئی، لیکن اگر میں کہوں وہ جو میں نے کیا نہیں ہے مان لیں گے، لیکن میں وہی کہوں گی۔ کہا مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، کہا جو یوسف علیہ السلام کے بابا نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کروں گی، اور وہ جو میرا پروردگار ہے عرشوں کے اوپر، وہ نگران ہے اس پر جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ، جو مدینہ کے اندر باتیں ہو رہی۔ کہا میں نے کروٹ بدلی، رخ دوسری طرف کر لیا، اور ابھی کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ میرے بابا اپنی جگہ پہ، ماں اپنی جگہ پہ تھی، وہ انصاری عورت بیٹھی ہے، کونین کے تاجدار اسی چارپائی پہ بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات مرتب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کا کہا، اماں جی فرماتی ہے سردی کا موسم تھا، آپ کی جبیں پر، پیشانی پر پسینے کے قطرات نمودار ہونے شروع ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ وحی کا اثر ہوتا تھا کہ سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور، پیشانی پر پسینے کے قطرات نمودار ہوں گے، اور کیفیت یہ تھی۔ اب مجھے تو پتا تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن بابا کھڑے ہیں، ماں ہے،
کیفیت یہ تھی کہ وحی نازل ہو رہی ہے، اب نتیجہ آنے لگا ہے، نہ جانے کیا حکم آتا ہے، کیا پردے سے پنہا بات کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت تھی، کہا ماں باپ کی کیفیت ایسی تھی کہ اگر کاٹو تو خون کا قطرہ نہ نکلے، زرد پڑے تھے کہ ابھی وحی آ گئی اللہ عز و جل کی طرف سے، نہ جانے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ادھر وحی ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تبسم آیا، اللہ عز و جل نے وحی نازل فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات کے لیے آسمان سے وحی کو نازل فرما کے قرآن کی 18 آیتوں کو نازل فرما دیا ہے۔ 18 آیتیں اللہ عز و جل نے اس موقع پہ نازل فرما دی، 18 آیتیں جو میری ماں کی تقدیس کے بارے میں اتری، جو آپ کی ماں کی تقدیس کے بارے میں اللہ عز و جل نے آسمان سے نازل فرمائی۔ اور مفسرین رحمہم اللہ وہ فرماتے یہ شرف اور اعزاز تھا، جو اس اعزاز میں سب سے ممتاز ٹھہری تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ یہ شرف وہ ہے۔ اور ہماری فرماتی تھی، کہا میں نے اپنے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، دل میں یہی تھا کہ اللہ عز و جل آپ الاسلام کو وحی کے ذریعے، آپ الاسلام کو خواب کے ذریعے بتا دیں گے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھ میں غلطی نہیں ہے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ مجھ سے اتنا پیار کرنے والے ہیں، اللہ کی نظر میں اتنی معتبر ٹھہری میں کہ میرے لیے آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں، اور قیامت تک مومنوں اپنی ماں کے متعلق قیامت تک وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کی پاک دامنی اور عفت و عصمت اور پاک دامنی کا اظہار اور اس کا اقرار اللہ کی طرف سے نازل ہونے کو پڑھتے رہیں گے۔ جو مقام اور مرتبہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ کی نظر میں تھا، وہ بھی کسی اور کا نہیں تھا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نظر آپ الاسلام کی نگاہ میں جو حیثیت تھی، جو آپ کے صحابہ کی نظر میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رفقاء کی نظر میں اور خود اللہ کی نظر میں وہ سب سے ممتاز تھی۔ یہ ایک زندگی کا ان کا پہلو اور ایک زندگی کے کچھ گوشے ہیں، اور ان کی زندگی کی بے شمار باتیں، لیکن آج کی مجلس میں اتنی ہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ ہماری وہ ماں ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائیں، صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائیں، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔